اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے دنوں میں غزوہ بدر کے اندر داخل ہو چکے تھے اور اس کا بعض حصہ آپ کے سامنے ذکر بھی کیا جا چکا ہے۔ غزوہ بدر اسلام کی سب سے اہم جنگ ہے جس کو یوم الفرقان قرآن نے کہا ہے۔ یوم الفرقان بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا دن، فرق کرنے والا دن۔ اور جتنی بھی جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہیں اور جتنی بھی جنگیں اب تک ہوئی ہیں ان میں سب سے اہم جنگ کون سی ہے؟ غزوہ بدر ہے، جنگ بدر ہے۔ جتنی فضیلت غزوہ بدر کے مشارکین کی، جو لوگ اس میں شرکت کیے ہیں، اس طرح کی فضیلت کسی بھی جنگ اور غزوے میں شریک ہونے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ سارے صحابہ جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ بہت کیا ہے افسوس بھی کر رہے تھے، اور قرآن میں کثرت سے غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں ون بائی ون یہ گفتگو کریں گے۔ غزوہ بدر ایک جگہ کا نام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بدر ایک شخص کا نام تھا۔ بدر کیا ہے؟ ایک شخص کا نام تھا، بدر بن مخلد بن نضر بن کنانہ، جو اسی جگہ پر جہاں پر غزوہ بدر ہوئی ہے وہاں رہ رہا تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کنویں کا نام تھا، ایک کنویں کا نام تھا۔ المہم جو بھی ہو، اس وقت بدر باقاعدہ ایک آباد شہر ہے جہاں پر بڑی آبادی ہے، لوگ ہیں، اور ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندہ شہر ہے اس وقت، جو مکہ اور مدینے کے راستے پر ہے۔ مکہ اور مدینے کے راستے پر، مدینے سے اگر آپ جنوب کی طرف جائیں گے، ساؤتھ کی طرف جائیں گے، تو تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینے سے بدر کی جگہ واقع ہے۔ اور یہ وہی راستہ تھا جو مکہ سے جب لوگ جاتے تھے تجارت کے لیے شام، سیریا، تو اسی راستے سے جاتے تھے اور آتے تھے بھی اسی راستے سے، جہاں پر غزوہ بدر ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کس تاریخ کو ہوئی ہے، تھوڑا اس میں اختلاف موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 19 رمضان کو ہوئی ہے، کسی نے کہا 12 رمضان کو ہوئی، اور کسی نے کہا 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ محفوظ بات اور زیادہ درست بات، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر رمضان میں ہوئی ہے، اور رمضان کی 17 تاریخ جمعے کا دن، یہ بات سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان جمعے کا دن، یہ زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ 12 تاریخ جو لوگ کہتے ہیں، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں 12 تاریخ کو غزوہ بدر کے لیے، لیکن جو اصل جنگ ہوئی ہے وہ 17 تاریخ کو، 17 رمضان کو ہوئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 19 رمضان کو ہوئی ہے، ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 19 رمضان جنہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع جو ہوئی ہے وہ 17 کو ہوئی ہے، لیکن جنگ ختم ہوئی ہے 19 کو۔ بہرحال تو زیادہ درست بات اس سلسلے میں 17 رمضان جمعے کا دن سن 2 ہجری، اس تاریخ کو غزوہ بدر واقع ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے میں جانے سے پہلے اس قافلے کا، جس کا ذکر پچھلے دنوں میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے، کون سا قافلہ؟ تجارتی قافلہ جو شام کے لیے نکلا تھا۔ پہلے بھی آپ نے پیچھا کیا لیکن وہ نکل چکا تھا۔ اب واپس آنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجے، جیسا کہ صحیح مسلم میں 1901 میں موجود ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسیسہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسیسہ الخزرجی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوس بنا کر کے بھیجا کہ دیکھو کہ وہ قافلہ جو ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس آ رہا، وہ کہاں پہنچا، کیا صورتحال ہے اس کی۔ ادھر سے تو قافلہ نکل گیا، آپ نے پیچھا کیا لیکن اسے پا نہیں پائے۔
لیکن جب وہ قافلہ پوری خریداری اور مارکیٹ اور بازار کر کے واپس آ رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسیسہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا. چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ پیش کی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں شام سے مارکیٹ کر کے تجارت کر کے کیا واپس آ رہے ہیں, اور بہت بڑا مال تھا جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈری میں آ رہا تھا. تو جب وہ بسیسہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آنے کی خبر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اور کہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, ہمیں کیا ہے, کچھ کرنا چاہیے. فمن کان غیرہ حاضرا فلیرکب معنا, جس کے پاس سواری حاضر ہو فوری طور پر ہمارے ساتھ کیا ہے, ان کا پیچھا کرنے کے لیے چلے. بہت سارے صحابہ جو آپ کی اس گفتگو کو سن رہے ان کی سواری ان کے پاس حاضر نہیں تھی, تو وہ ان کی سواری دوسری جگہ تھی تو چلے گئے لینے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, وہی لوگ ہمارے ساتھ فوری طور پر چلے جن کی سواری ابھی کیا ہے, حاضر. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لشکر کے واپسی کا علم ہوا تو آپ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور یہ روایت صحیح مسلم میں 1779 میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات تھے. اس بات کو یاد رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ زندگی کا وہ سلیقہ ہمیں مل جاتا ہے جو ہم کہیں نہیں پائیں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی, جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا, جن پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے, ان کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حين بلغه اقبال ابو سفیان, اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے مشورہ کیا, صحابہ سے مشورہ کیا جب ابو سفیان کے قافلے کی آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کیا کرنا چاہیے, کیا ہمارا قدم ہونا چاہیے. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, توجہ نہیں کی. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اور مشورہ دیا تو آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. جانتے کبھی کبھار آپ وہ اسی بات پر آپ توجہ کرتے جو آپ سننا چاہتے ہیں یا جس سے آپ سننا چاہتے ہیں. تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر تو جانتے تھے یہ تو خون کا آخری قطرہ میرے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن مسئلہ ان صحابہ کرام سے جاننے کا تھا جن سے آپ کی ملاقات ابھی جلد ہوئی ہے, جو مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں, جن کی تعداد زیادہ ہے, ان سے آپ جاننا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر توجہ نہیں دی, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر توجہ نہیں دی. فقام سعد بن عبادہ, تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اپنے قوم کے سردار ہیں, اور بعض روایت میں سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, بہرحال کوئی بھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایانا ترید یا رسول اللہ, اچھا اللہ کے پیغمبر آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں, کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اس قافلے کو روکنے کے لیے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جان ہے میری, لو امرتنا ان نخیلها البحر لاخذناها, اگر آپ ہمیں یہ حکم دے دیں کہ ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے سمیت داخل ہو جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے. آپ ہمارے بارے میں, ہم لوگوں کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی محسوس نہ کریں. آپ ہماری رائے, ہم انصاریوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں, مدینے کے رہنے والے لوگوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر آپ کے ایک اشارے پر ہم اب سمندروں تک میں داخل ہو جائیں گے, اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم برقے غیمات تک چلے جائیں اپنے سواریوں کے ساتھ, جو یمن کا کوئی شہر ہے یا بہت دور, تو ہم پسو پیش میں نہیں رہیں گے, فوری طور پر آپ کے حکم کی پیروی کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت مسند احمد کے اندر
1012 12022 اور ابو یعلا میں ہے 3803 میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے لیے نکلنا چاہا، ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا. تو مشورہ دینے والے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشورہ دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پر آپ نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہے آپ. فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری صحابی نے کہا انما یریدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے انصاری اے مدینہ کے رہنے والے لوگوں تم سے رائے جاننا چاہتے، تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں. تو مدینے کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واللہ لا نکون کما قالت بنو اسرائیل، اللہ کی قسم ہم ویسے نہیں کہنے والے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب جائیے لڑیے، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں. اے اللہ کے پیغمبر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لو ضربت اکبادها حتى تبلغ برق الغماد لكنا معك، اگر آپ برق غماد تک چلے جائیں بڑی دوری تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہیں گے، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں 3952 میں کہ کہتے ہیں کہ شہدت من المقداد مشہدا، میں نے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک ایسی بات دیکھی اگر وہ مجھے حاصل ہو جاتی تو کسی نیکی کو اس کے برابر خیال نہیں. میں نے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک ایسی بات دیکھی شہدت من المقداد مشہدا لأن اکون صاحبہ احب الی مما عدل به، جو بات میں نے ان میں دیکھی ہے، جو کردار میں نے ان میں دیکھا ہے، اگر وہ مجھے حاصل ہو جاتا تو اس نیکی کے برابر میں کسی اور نیکی کو نہیں سمجھتا. وہ کیا تھا؟ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، وہ یدعو علی المشرکین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر بد دعا کر رہے تھے بدر کے موقع پر. فقال لا نقول كما قال قوم موسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر ہم ویسا نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کے لیے کہا تھا کہ آپ جائیے لڑیے، ہم آپ سے ویسا کہنے والے نہیں. اذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك، ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے پیچھے، آپ کے سامنے ہر طریقے سے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ بڑے خوش ہوئے. آپ کیا ہے؟ بڑے خوش ہوئے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کی رائے، ان کے مشورے، ان کے خیالات اور ان کا ایمانی جذبہ اور ساری کی ساری چیزیں آپ نے جان لی، تب آپ نے صحابہ کا حکم دیا کہ اب نکلتے ہیں. اب کیا ہے؟ نکلتے ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے اور یہ روایت حسن ہے، محمد بن اسحاق نے روایت کیا ہے، امام بیہقی نے دلائل میں ذکر کیا، ابن ہشام نے ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ ابو سفیان 40 لوگوں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں شام سے، جن میں مخرمہ بن نوفل اور عمرو بن عاص جیسے لوگ بھی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، یعنی زور نہیں دیا، آپ نے حکم نہیں دیا کہ سب لوگ نکلو جیسے تبوک کے موقع پہ کہا تھا، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تو تم لوگ ان کے پیچھا کرنے کے لیے نکلو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں مال عطا کر دے، جو مال انہوں نے تم سے لیا ہے، چھینا ہے، اور مکہ میں تمہارے تمام پراپرٹیوں پر وہ قابض ہو گئے ہیں، تو وہ مال لے کر کے جا رہے ہیں، ان کا پیچھا کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے تمہیں کامیابی عطا کر دے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کیا ہے نکل گئے. لیکن وہیں پر بعض صحابہ نے اس کو ہلکا سمجھا. ہلکا سمجھنے کی وجہ کیا تھی کہ جنگ اور لڑائی کا مقصد نہیں ہے. کیا مقصد آپ نے بیان کیا کہ چلو ان سے مال کو چھین لیتے، اور یہی بات طے ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب مدینے سے نکلے تھے بدر کے لیے تو جنگ کا پلان تھا ہی نہیں، جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پچھلی بار ذکر کی گئی تھی صحیح بخاری کے اندر 3951 میں اور مسلم میں 2769 میں. وہ کہتے ہیں
کہ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یرید عیر قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نکلے تھے کہ آپ قریش کے اس قافلے کو پکڑنا چاہتے تھے، وہ ٹارگٹ میں تھے. حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم علی غیر میعاد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اور آپ کے دشمنوں کو بغیر کسی پلاننگ کے کیا ہے جمع کر دیا اور جنگ ہو گئی. وغیرہ آپ کا ٹارگٹ اور مقصد کیا تھا؟ اس تجارتی قافلے کو روکنا تھا اور اس سے مال کو حاصل کرنا تھا. اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی بتائی. اس لیے بعض صحابہ نے یہ کہا کہ قوم مان نہیں چاہیے ہم کو، تو نہیں گئے. بہت سارے صحابہ کیا ہے نہیں گئے. اچھا، اب یہاں اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے یہاں سے تو دھیرے دھیرے 300 سے زائد لوگ ہو گئے تھے. 300 سے زائد لوگ ہو گئے تھے اور تقریباً 70 اور 80 کے درمیان اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے. آگے یہ بات انشاءاللہ آ بھی رہی ہے. ابو سفیان بھی انتہائی زیرک اور ہوشیار انسان تھے رضی اللہ عنہ وارضا. تو جیسے اللہ کے پیغمبر نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، ویسے ابو سفیان راستے میں لوگوں سے پوچھ رہا ہے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تو آیا تو نہیں تھا، کوئی جاسوسی تو نہیں کر رہا تھا. یہاں آ تک کہ ان کو اشارہ مل گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا پیچھا کر رہے ہیں. تو انہوں نے فوری تو فاستاجر ضمضم بن عمرو الغفاری، تو اجرت پہ انہوں نے ضمضم بن عمرو الغفاری کو اختیار کیا، یہ پیسے لو، یہ تمہاری مزدوری ہے، اور ان کو بھیجا مکہ کے اندر. کیا مکہ میں یہ خبر پھیلا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے. چنانچہ ضمضم بن عمرو الغفاری وہاں گیا اور اس نے پورا اعلان کیا. ابو جہل نے لوگوں کو اکٹھا اور جمع کیا اور سارے بڑے بڑے لوگ سب کو تیار کر کے 1000 یا اس سے زیادہ کی تعداد میں کیا ہے پورے عیش و عشرت کے ساتھ وہ مکہ سے روانہ ہوا. جب راستے ہی میں یہ خبر مل گئی ابو جہل کو کہ ابو سفیان نے راستہ بدل دیا ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر ملی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عقل کا استعمال نہ کریں اور یہ سوچیں کہ بھائی ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نصرت اور مدد کرے گا ہی. ہر وقت انسان کو پلان بنانا چاہیے، کس طریقے سے غلبہ اور طاقت ملے اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ، اور پھر ابو سفیان کیسے بچنا ہے اس کا اس نے طریقہ اختیار کیا، اور پوری جو ہے اس زمانے کے اندر پوری فوج اس نے اکٹھا کر لیا اور راستہ بدل کر کے مکہ کے اندر کیا ہے وہ پورے مال کے ساتھ، یعنی آپ نے ادھر سے بھی روکنے کی کوشش کی تو اور ادھر سے بھی روکنے کی کوشش کی واپسی پر، لیکن کیا ہے کامیابی نہیں مل سکی، کامیابی نہیں مل سکی. اچھا، اب اس کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ نکلے. راستے میں ابو جہل کو خبر ملی، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب نکل گئے ہیں تو جائیں گے وہاں، عیش و عشرت کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے اور پھر واپس آئیں گے. تو کچھ لوگ تو ابو جہل کی اس بات سے راضی نہیں ہوئے، لیکن اکثر لوگ اس کے ہم نوا بن گئے اور سارے لوگ کہاں چلیں گے تاکہ مسلمانوں میں روب ہو، ڈر اور خوف پیدا ہو وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ پھر وہ لوگ آئے. اب اس کے بعد آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ جو نکلے مدینے سے، تو مدینے سے نکلنے کے بعد جیسا کہ ذکر ہوا ابھی کہ سواری وغیرہ نہیں تھی، انتظامات نہیں تھے، اور اس لیے بھی کہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو پچھلے دنوں میں ذکر بھی کی گئی تھی کہ بدر کے موقع پر ہم تین لوگ چار لوگ کیا ہے ایک اونٹ پر ہوتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود علی بن ابی طالب اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 2 بیٹھتے تھے اور ایک پیدل چلتے تھے. ایک اونٹ پہ ایک وقت میں 3 لوگ نہ بیٹھ سکتے، آسان ہے، نہ اونٹ کے لیے جانا آسان ہے. تو اس طریقے سے 2 لوگ بیٹھتے، ایک پیدل چلتے. یہاں تک کہ جب پیدل چلنے کی باری اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی تو دونوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف سے چلتے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، ہم آپ کی جانب سے چلتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے. ایسا اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمانہ. آپ نے کیا کہا؟ ما انتما باقوا منی،
तुम दोनों मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हो। वला अना बिअगना अनिल अज्रि मिनकुमा, और न ये कि मुझे अज्र की जरूरत नहीं है, मैं भी जैसे तुम लोग इसलिए उतरना चाह रहे हो ना ताकि अज्र सवाब मिले, तो मुझे अज्र की भी जरूरत है, मैं भी अज्र चाहता हूं। यहां तक कि वैसे मामला चलता रहा। अलबत्ता यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने में अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को अपना नाइब बनाया था। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम मशहूर सहाबी और शुरू इस्लाम लाने वालों में से है, लेकिन नाबीना है। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मामूजात भाई हैं। तो शुरू में अल्लाह के पैगंबर के साथ अबू लुबाबा अली इब्न अबी तालिब दोनों हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद अल्लाह के पैगंबर ने अबू लुबाबा को मदीने का डिप्टी बनाकर भेज दिया, नायब और खलीफा बना करके भेज दिया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू मरसद अल गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो गई। अबू मरसद बिन अबू मरसद अल गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो गए। अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि बदर के दिन हमारे पास, हम में से किसी के पास क्या है, घोड़े नहीं थे सिवाय मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, उन्हीं के पास घोड़ा था। और दूसरी रिवायत आगे आ रही है कि उनके अलावा दूसरे सहाबी अज़्ज़ुबैर इब्न अव्वाम के पास भी मौजूद। अब हम में से जब बदर पहुंचे तो कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहत शजरतिन युसल्ली, मगर अल्लाह के पैगंबर है जो आराम नहीं कर रहे, दरख्त के एक नीचे बैठे जो है आप नमाज पढ़ रहे हैं। सारे सहाबा कोई सो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर क्या है, दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं, वजब की और रो रहे हैं हत्ता अस्बहा, यहां तक कि क्या है, सुबह हो गई। तो मालूम हुआ कि मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास था। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मा काना माना इल्ला फरसान, हम में किसी के पास ऊंट नहीं थे मगर दो, एक फरसुन लिज़ुबैरी व फरसुन लिलमिक़दाद, एक जो है घोड़ा किसके लिए, ज़ुबैर बिन अव्वाम के पास, और दूसरा मिक़दाद इब्न अस्वद के पास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। बदर के दिन इन्हीं लोगों के पास था। ये रिवायत मुस्तदरक हाकिम में है और बैहक़ी में। और इमाम इब्न इसहाक़ रहमहुल्लाह ने, मोहम्मद बिन इसहाक़ जो सीरत के बड़े इमाम हैं, उन्होंने ये जिक्र किया है कि उस वक्त मुसलमानों के पास जो ऊंट थे वो कितने थे, 70 थे। कितने ऊंट थे, 70 ऊंट थे। और बाज़ रिवायात में इससे ज्यादा भी क्या है जिक्र किया गया है, आगे आ भी रहा है। तो 70 और 80 के दरमियान थे। मुसलमानों की एग्जैक्ट तादाद क्या थी ग़ज़वा बदर के मौके पर, इस सिलसिले में मज़ाहिर 313 एक वो है जो आपने एक सुना है। ग़ज़वा बदर की तादाद के मुतालिक रिवायात मुख्तलिफ है। रिवायात क्या है, मुख्तलिफ है। सब पहले सुन लेते हैं, उसके बाद नतीजे पे इंशाअल्लाह पहुंचते हैं। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी 3958 में है, कुन्ना अस्हाबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नतहद्दस अन्ना इद्दत अस्हाबी बदरिन अला इद्दति अस्हाबी तालूत, कि बदर में अल्लाह के पैगंबर के साथियों की तादाद उतनी ही थी जितनी तादाद तालूत अलैहिस्सलाम के साथ उनके साथियों की थी जब जालूत से उन्होंने जंग की थी। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जितनी तादाद थी बदर के मौके पर, उतनी तादाद किनके पास थी, तालूत के पास थी, जो जालूत से वो कतल दाऊद जालूत है ना, तो जितनी तादाद उनके पास थी, जिन्होंने नहर को क्रॉस किया था, क्योंकि शर्त क्या लगाई गई थी, पानी पीना है, लेकिन कितना पीना है, हाँ पेट भर के नहीं पीना है। तो ऐसे लोग बहुत थोड़े बचे थे, सब पी ली, थोड़े लोगों को छोड़ करके बाकी सब लोगों ने पी। तो जो लोग नहर को पार करने वाले थे वो थोड़े बचे थे, बहुत थे, लेकिन पानी पी पी करके सब लोग
سب لوگوں کو واپس کر دیا گیا. ان لوگوں کی جو تعداد تھی وہ 310 سے زائد تھی. ایگزیکٹلی کیا تعداد تھی یہ نہیں, 310 سے زائد تھی, کیونکہ بضع کا لفظ آیا ہوا ہے جو 13 سے لے کر کے 19 کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے, یعنی 313 سے لے کر 319 کے درمیان ان کی تعداد تھی جو طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ روایت مسند احمد میں 2232 میں, وہ کہتے ہیں کہ ان اہل بدر کانوا 313 رجلا, کہ بدر میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی, 313 تھی. کتنی تھی, 313 تھی. وکان المہاجرون 76, مہاجرین صحابہ کی تعداد 76 تھی, 76 تھی. وکان ہزیمت اہل بدر ل17, اور جو ہار ہوئی تھی, جو ہار ہوئی تھی کن کو, مشرکین کو, وہ 17 رمضان کو جمعے کے دن ہوئی تھی. یہاں پر جو اہم بات ہے وہ کیا ہے, تعداد کتنی تھی, 313 ذکر کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مہاجرین کی تعداد 76 ذکر کر رہے ہیں. آگے روایت آ رہی عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے 2747 میں. وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم بدر, اللہ کے پیغمبر بدر کے دن نکلے ب315 من المقاتلہ, کتنے لوگوں کے ساتھ, 315 کے ساتھ. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 315 کی تعداد میں آپ لے کر کے نکلے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جیسا کہ امام بزار نے ذکر کیا 1784 میں, کہ کان عدت اہل بدر عدت اصحاب طالوت یوم جالوت 317. کہتے ہیں کہ اصحاب بدر کی جو تعداد ہے وہ کتنی تھی, 317 تھی, اور یہی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے. کتنی گنتی ہو گئی, 313, 315, 317. اور براء ابن عازب کی روایت ہے کہ 310 سے زائد تھی, ایگزیکٹ انہوں نے نہیں ذکر کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ روایت صحیح مسلم میں 1763 میں ہے, کہتے ہیں لما کان یوم بدر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین, بدر کے دن اللہ کے پیغمبر نے مشرکین کی طرف دیکھا, وہم 1000, وہ لوگ 1000 تھے. مشرکین کتنے تھے, 1000 تھے. وَأَصْحَابُهُ 319 رَجُلًا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے تھے, 319 تھے. 319 تھے. کتنی تعداد ہو گئی, 13, 15, 17 اور 19. کیسے تطبیق دیں گے اس میں, کیسے تطبیق دیں گے اس میں؟ دیکھیے, یہ جو گننے کا طریقہ ہے, ابھی میں گن رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں, تو کبھی میں اپنے آپ کو چھوڑ دے رہا ہوں, تو کسی نے اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ دیا, کسی نے کاؤنٹ کیا, کسی نے خود کو چھوڑ دیا, کسی نے کاؤنٹ کیا. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو آگے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. کچھ لوگ اصل جنگ میں اجازت ان کو نہیں ملی کم عمر ہونے کی وجہ سے. اس لیے اس سلسلے میں جو بہتر بات ہے, جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, کہ اصل جو تعداد تھی وہ 313 تھی. اصل جو تعداد, جو سب سے قریبی تعداد ہے وہ کیا ہے, 313 تھی. لیکن لوگوں نے اس سے زیادہ بھی بیان کیا ہے, تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے, بس اس لیے بیان کیا جا رہا. نبی علیہ السلام نے اس جنگ اور غزوے میں سب کو اجازت نہیں دی تھی. کچھ لوگ ایسے تھے جو کم عمر کے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, براء یہ بھی صحابی ہیں, ان کے والد عازب یہ بھی صحابی, کہتے ہیں کہ استصغرت انا ابن عمر یوم بدر, میں اور عبداللہ ابن عمر دونوں چھوٹے ہو گئے, یعنی ہماری ایج اتنی نہیں تھی کہ ہمیں پرمیشن دی جائے غزوے میں شریک ہونے کی, بدر کے موقع پر. تو
برا ابن عازب کو اور عبداللہ ابن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے چھاڑ دیا، تم چھوٹے ہو، تمہیں شریک نہیں ہونا۔ عبداللہ ابن عمر کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائڈ میں کر دیا، نہیں تھی۔ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى 60، اور مہاجرین کی تعداد 60 سے زیادہ تھی، 60 سے زیادہ تھی، اور انصار کی جو تعداد تھی وہ 240 سے زیادہ تھی، 240 سے زیادہ تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3956 میں۔ ابھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، مہاجرین اور انصار کی تعداد پر انشاءاللہ ایگزیکٹلی کیا ہے وہ آپ کے سامنے آگے آئے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ صرف یہ دیا جا رہا ہے کہ 2 صحابہ کو آپ نے چھاڑ دیا۔ کیوں چھاڑ دیا؟ کیونکہ عمر کم تھی، برا ابن عازب کو اور عبداللہ ابن عمر کو۔ عبداللہ ابن عمر دوسری جنگ ہوئی غزوہ احد، اس میں بھی اللہ کے پیغمبر نے چھاڑ دیا، کنارے کر دیا، جب ان کی عمر 14 سال ہو گئی تھی۔ پہلا غزوہ جس میں وہ شریک ہوئے غزوہ خندق تھا، جو سن 5 ہجری میں ہوا، اس میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ روایت بزار کے اندر ہے 1770 میں، کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی عمیر بن ابی وقاص، نبی علیہ السلام نے عمیر بن ابی وقاص کی طرف دیکھا۔ یہ کس کے بھائی ہیں؟ سعد بن ابی وقاص جو مشہور صحابی ہیں ان کے بھائی ہیں۔ عمیر بن ابی وقاص کی طرف دیکھا، فاستصغرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چھوٹے ہو، چھوٹا ان کو سمجھا۔ حین خرج الی بدر، جب وہ بدر کے لیے نکلے، جب بدر جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی چھوٹے ہو، سائڈ میں ہو جاؤ، عمیر بن ابی وقاص کو۔ امام ابن سعد کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے ان کو واپس کر دیا تو رونے لگ گئے۔ جب ان کا سلیکشن نہیں ہوا تو کیا ہے وہ رونے لگ گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے ان کو اجازت دے دی، پھر اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی۔ فَيُقَالُ إِنَّهُ خَانَهُ سَيْفَهُ، ان کی تلوار نے دھوکہ دے دیا ان کو، ان کی تلوار نے ان کو دھوکہ دے دیا، اور بدر کے ہی دن وہ کیا ہے 16 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، 16 سال کی عمر میں شہید کر دیے۔ آخری بات اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جا رہی، آپ وسلم نکل رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت 1817 کی، آپ نکلے اور اب آپ کے ساتھ ایک جم غفیر ہو گیا ہے، ایک تعداد ہو گئی ہے۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو ایک جگہ ہے جو ذوالحلیفہ ہے نا، اس سے پہلے ایک جگہ ہے جس کو حرہ الوبرہ کہتے ہیں، وہ ایک پہاڑی ایک جگہ ہے، وہاں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ادرکہ رجل قد کان یذکر منہ جرأۃ ونجدۃ، تو جب اللہ کے پیغمبر نکلے اور اس جگہ پہ پہنچے حرہ پر، تو ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ شخص انتہائی بہادر تھا، بہت مشہور تھا کہ بہت بہادر اور طاقت اور قوت والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے جب اس شخص کو دیکھا، ففرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیکھتے ہی صحابہ خوش ہو گئے، کیونکہ مشہور تھا کہ بہت جنگجو ہے، طاقت اور قوت والا ہے، بہادر ہے، تو اس کو دیکھتے ہی صحابہ کیا ہے خوش ہو گئے۔ فلما ادرکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جئت لاتبعک، میں آیا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ چلوں، اور جو مال غنیمت آپ کو ملے گا اس میں میرا حصہ ہو جائے گا، یعنی جنگ ہوگی جو آئے گا مال اس میں آپ مجھے دے دیجیے گا، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تؤمن باللہ ورسولہ، کیا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ وہ آ کر کہنے لگا، کون؟ جو آئے ہوئے، بہت بہادر، سارے لوگوں کے درمیان معروف اور مشہور، صحابہ دیکھ کر کے خوش ہو گئے۔ ذوالحلیفہ سے پہلے کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جنگ میں، تاکہ آپ کے ساتھ لڑوں، اور جو مال غنیمت آئے گا اس میں آپ مجھے بھی حصہ دے دیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تؤمن باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ قال اللہ، ہاں نہیں، مسلمان نہیں تھا وہ اس وقت، تو مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا فرجع، لوٹ جاؤ، فلن استعین بمشرک، میں کسی مشرک سے مدد ہرگز
نہیں لوں گا. یہ ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ لیا جا سکتا ہے نہیں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر ہے کہ آپ نے مدد لی ہے، تو کبھی اگر ضرورت پڑ جائے گی تو کیا آدمی مشرک سے بھی مدد لے سکتا ہے، ایک الگ بات. تو آپ نے کہا ایسے موقع پر کہ میں ہرگز تم سے مدد نہیں لوں گا. ثم مضى چلا گیا. پھر جب آپ تھوڑی دور اور چلے اور ذوالحلیفہ بالکل قریب ہو گیا تو پھر وہ آیا اور کہا کہ جیسے پہلے کہا تھا ویسے اس نے پھر کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوٹ جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا ہوں. پھر وہ چلا گیا. ثم ادرکہ بالبیدہ، پھر ذوالحلیفہ گزر جانے کے بعد تیسری مرتبہ پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور کہا جئت لاتبعک، میں آیا ہوں تاکہ میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. اس آدمی کا ذکر ہو رہا ہے جو مشہور تھا کہ بہت بہادر ہے، بہت قوت اور طاقت والا ہے، اور جنگ کے موقع پر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تیسری مرتبہ بیدہ مقام پر ملا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی تؤمن باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ تو قال نعم، ہاں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک اب چلو. تو اس طریقے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کو نرم کرتا ہے. ایک مرتبہ آیا، حالانکہ آپ کو ضرورت تھی، اس کو غصہ آنا چاہیے تھا، اتنا مضبوط آدمی مجھ کو واپس کر دیے، لیکن نہیں. دوبارہ پھر آیا، اس کو بھی ضرورت تھی، دوبارہ آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. تیسری مرتبہ آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی، یہاں تک کہ ایمان اس کے دل کے اندر کیا ہے، داخل ہو گیا ہے. تو یہاں تک الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں. اب آئندہ جو باتیں ہیں اس میں ترتیب سے ہم داخل ہوں گے. ایک بڑا مشہور خواب ہے جو اس واقعے سے غزوہ بدر کے متعلق بہت سارے جو ہے مسائل کو واضح کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیسے ہوئی، کیسے آپ نے جنگ کی وغیرہ وغیرہ، یہ انشاءاللہ وہ ترتیب سے آپ کے سامنے آئیں گی. معذرت آج وقت میں نے کافی زیادہ آپ لوگوں کا لے لیا. تو آج کل مسیار جو چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ مسیار، نکاح مسیار. نکاح مسیار یہ ہوتا ہے، مسیار آسانی سے بنا ہوا ہے. نکاح مسیار وہی نکاح جو نکاح عام طور سے کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، تو اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر لے کر کے چلا جائے گا، ماں باپ کی خدمت کون کرے؟ تو وہ عورت کیا کہتی ہے کسی سے کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے نکاح کر لو، میرے اخراجات آپ نہیں برداشت کرو، مجھے پورا وقت نہ دو، کچھ دن ہفتے میں آ جاؤ وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے نکاح مسیار یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے بعض حقوق سے کیا ہے، دستبردار ہو جاتی ہے. اور پورا سسٹم وہی ہوتا ہے کہ ولی ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، مہر ہوتی ہے، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے ہوتی ہیں، سیم وہی نکاح. لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض حقوق سے وقتی طور پر کیا ہے آدمی دستبردار ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے یہ نکاح جائز اور درست، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لوگوں نے اسے غلط اینگل میں استعمال کرنا کیا ہے شروع کر دیا. اگر اولاد ہوئی تو یہ آپ کی ہے وغیرہ وغیرہ. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریری طور پر عورت یہ کہتی ہے کہ 2 سال 1 سال میں اپنے والدین کے ساتھ رہوں گی یہاں تک کہ کچھ معاملہ ہو جائے علاج کے لیے، اس طرح کی چیزیں. تو یہ بعض آسانیوں کے لیے بعض حقوق سے عورت دستبردار ہو جاتی ہے، یہ نکاح مسیار میں ہوتا ہے. اور یہ اس شکل کے ساتھ کیا جائز اور درست ہے، اور نکاح کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا. چھپ کر کے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح مسیار نہیں ہے، نہ اس کی اجازت شریعت میں ہے. نکاح میں ایک پوائنٹ یاد رکھیے، باقی سب حصہ تو ضعیف ہے کہ مسجد میں نکاح کرو، دب بجاؤ، یہ سب ضعیف ہے. لیکن یہ کہ آپ نے کہا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، یہ صحیح ہے. اور دف میں یہ بات آئی کہ مرد نہیں، جو عورتیں چھوٹی چھوٹی بچیاں بجاتی ہیں وہ جائز اور درست ہے، اس کی سمجھے کہ مطلقاً یہ منع ہے، وہ منع ہے جو ہم باہر بجاتے ہوئے جاتے ہیں وہ منع ہے. لیکن نکاح کا اعلان کرنا یہ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. مسجد میں نکاح کی جائے یہ روایت ثابت نہیں، ایک بھی نکاح صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نہیں کیا، جبکہ مسجد نبوی بغل میں آپ کی تھی. یہ جو لوگوں میں ہے کہ پوری زندگی مسجد سے دور رہتے ہیں، کوئی تعلق نہیں رہتا، ایک وقت کی نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، نکاح کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. کیسے
یعنی پورے دین کا ایسا مذاق لوگ اڑاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے. گولے میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ہمارے پاس اور ڈھول تاشے بجاتے رہتے ہیں اور نکاح کرنا ہوتا ہے مسجد میں چلے جاتے ہیں. کیا بدبخت ہے یہ. اذان ہوتی رہتی ہے, وضو بھی کرنا نہیں جانتے, نماز بھی پڑھنا نہیں جانتے. تو یہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے, جس میں کچھ لوگ تو آگے بڑھ چکے ہیں. اب ہندوستان پاکستان سے مسجد حرام اور مسجد نبی میں نکاح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا فضول چیزیں ہیں. اللہ کے پیغمبر بغل میں رہتے تھے, مسجد نبی میں آپ نے نکاح نہیں کیا. صحابہ پاک میں رہتے تھے, مسجد میں نکاح نہیں کرتے تھے. اور یہ جو ہے ٹکٹ خرید کر کے ویزے لے کر کے آگے نکاح کرتے ہیں. بتائیے کتنا ٹائم لوگوں کو. اور یہ وہ ارے ملنے ملانے کا معاملہ, جلدی سے جلدی نکاح کر کے آدمی ملنا شروع کر دے. پتہ یہ چلا کہ 4-5 دن آنے جانے میں اور اسی میں وہ پورا وقت ضائع اور برباد ہو گیا. سب فضول چیزیں ہیں, سب اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے, بلکہ مال کا ضیاع. سمجھ لیں, مال کا ضیاع ہے. تو نکاح میں اعلان ہونا چاہیے. اور جو لوگ چھپ کر کے نکاح کرتے ہیں, جو نکاح مسیار کی موجودہ جو شکل و صورت ہے کہ نکاح کی اور کوئی جانتا نہیں کہ فلاں کی بیوی, یہ غلط ہے. لیکن پورے شرائط کے ساتھ کہ فلاں کو معلوم ہے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے, ساری کی ساری چیزیں. لیکن عورت اپنے بعض حقوق سے وقتی طور پر کیا ہے دستبردار ہو گئی ہے کسی وجہ کی وجہ سے, تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حد نہیں. بارک اللہ فیکم. رزلٹ ہے احسان صدیقی 100, ام حنیفہ 100, انس 95, ابو عمر عابد 95, میراد فاطمہ 95, ام دانیہ 95, زبیر خان 90, میراد مظفر 90, سید اعجاز 90, محمد صلاح الدین 90. جن کا 90 آیا اس کا مطلب 2 سوال غلط ہیں. تو 100 2 لوگوں کا آیا, باقی 4 لوگوں کا 95 ہے اور 4 لوگوں کا 90. انعام نہیں لا سکا ہوں, تو یہ جو لوگ 100 اور 95 ہے وہ آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ انعام لے سکتے ہیں. معذرت تاخیر کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.